لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. میدان عرفات جو مکہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے حج کے ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی اہمیت کو اسلام میں بہت زیادہ سراہا گیا ہے. یہ وسیع کھلا میدان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے ملنے کی جگہ کے طور بھی جانا جاتا ہے، جہاں انہیں زمین پر نازل ہونے کے بعد ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت ملی تھی. حج کے دوران یہ میدان وقوف عرفات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حج کے ارکان میں سے سب سے ضروری ہے. ہر سال ذی الحجہ کے 9ویں دن لاکھوں مسلمان صبح سے لے کر مغرب تک عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، جہاں ان کا مقصد دعا، عبادت اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہوتا ہے. اس دن کو یوم عرفہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ معافی اور توبہ کا دن سمجھا جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پر اسی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنا مشہور خطبہ دیا تھا. انہوں نے امت کو دین اسلام کو کامل اور مکمل ہو جانے اور اس دن میں اب کسی طرح کی کمی اور زیادتی کی گنجائش باقی نہ رہنا، انصاف اور آپس میں اتحاد، جوڑ اور عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا پیغام دیا تھا. یہ خطبہ جسے خطبۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے آج بھی انسانی حقوق اور اسلام کی بنیادی تعلیم کی ایک مضبوط بنیاد ہے. میدان عرفات کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی ہے جو جبل رحمت یا ماؤنٹ آف مرسی کے نام سے مشہور ہے. مانا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد ملے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ مکہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں اور ابھی فی الحال اس وقت عرفات کے میدان میں موجود ہے. کہاں پہ؟ جہاں پہ آپ نے انڈیا میں سنا ہوگا حاجی کب آتے ہیں حج کو کرنے کے لیے؟ 9 ذی الحجہ کو. کب آتے ہیں؟ جواب دو، دھیان سے سنو. 9 ذی الحجہ کو حاجی یہاں پہ آتے ہیں. کب آتے ہیں؟ عاشورہ کا روزہ سنا ہوگا آپ نے. عاشورہ کا روزہ ابھی 2 روزے رکھ کے آئے ہوں گے بہت سارے لوگ. 9 10 کے اور 10 11 کے روزے رکھے گے نہیں؟ کیوں رکھتے ہیں وہ روزے؟ پہلے وہ روزے فرض تھے. کیا تھے؟ لیکن رمضان جب سے ہم پہ فرض ہوا تب سے یہ روزے ہمارے لیے کیا ہو گئے؟ نفل ہو گئے. اب اس روزے کا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے پورے سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اب دھیان سے میری بات کو سننا ہے. عرفات کے اندر ہم لوگ کیوں آئے ہیں؟ عرفات کے اندر اس لیے آئے ہیں کہ یہ جو ہے پورا قیامت کا منظر آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. میدان عرفات کے دن آپ نے دیکھا ہوگا قیامت کا منظر، آپ نے قرآن شریف میں سنا ہوگا، اللہ کے نبی کی حدیث سے سنا ہوگا کہ یہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کچھ لگ رہا ہے تھوڑا بہت؟ کل قیامت کے دن سورج کہاں پہ ہوگا؟ سوا نیزے پہ. مطلب جس کے جیسے گناہ ہوں گے اس کے لیے اتنی دور ہوگا. لگ رہا ہے تھوڑا کچھ ایسا؟ یہی میدان ہے میدان محشر. کیا ہے؟ اسی میدان کے اندر کل قیامت کے دن ہمیں جمع ہونا ہے. تو آج ہم کیا ہوئے ہیں؟ کیسے جمع ہوتے ہیں یہاں پہ حاجی حج کے ایام میں؟ 2 چادروں کے ساتھ. کل قیامت کے دن کیسے اٹھائے جاؤ گے؟ 2 چادروں کے ساتھ. اسی لیے پورا منظر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ میدان محشر کا کھینچا ہے. لیکن یہاں پہ ہم لوگ جو آئے ہیں یہ تاریخ یہ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ عرفات کے اندر حاجی جب تک نہیں آئے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. حج کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ انڈیا سے یا کسی بھی ملک سے آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں مکۃ المکرمہ. مکۃ المکرمہ میں 8 ذی الحجہ کے دن فجر کی نماز کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں. کہاں پہ؟ مینا کے اندر. کہاں پہ آتے ہیں؟ مینا کے اندر 8 تاریخ کی فجر کے بعد آ جاتے ہیں حاجی احرام باندھ کے. اور اس کے بعد 8 تاریخ کی ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے اور 9 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھیں گے.
آگے بات سمجھ میں. 8 تاریخ کو مینا میں آئیں گے, مینا میں ہی رکیں گے, ظہر پڑھیں گے, عصر پڑھیں گے, مغرب پڑھیں گے, عشاء پڑھیں گے, فجر پڑھیں گے. اگلے دن کی کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نمازیں ہو گئی. 9 تاریخ کی فجر پڑھنے کے بعد یہاں آ جائیں گے عرفات کے اندر. عرفات کے اندر سب سے اچھا وقت جو بتایا جاتا ہے وہ کون سا ہے کہ عرفات کے اندر پہنچا جائے تو کون سے وقت میں؟ عصر اور مغرب کے درمیان. کون سے؟ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے اندر. آپ میں سے جیسے کہ سنا ہوگا کہ بہت سارے حاجی یہاں پہ عرفہ کے اندر اگر آپ بہت شدید بیمار ہیں, بہت زیادہ تکلیف میں ہیں, آپ کو ہاسپٹل میں بھی ہیں, تو حج مکمل کروانے کے لیے چاہے ایمبولینس کے اندر لایا جائے, لیکن حج پورا کرنے کے لیے ان کو چاہے یہاں سے گزار دیا جائے. کیوں؟ ہیلی کاپٹر سے بھی یہاں پہ لے کے آتے ہیں حج مکمل کروانے کے لیے. مطلب کیا ہوا کہ حج جب تک آپ کا مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ عرفے کے اندر نہیں آؤ گے. یا تو ایمبولینس سے لے کے آئیں گے یا بیمار کو ہیلی کاپٹر سے لے کے آئیں گے, لیکن لے کے ضرور آئیں گے. 1 منٹ کے لیے بھی یہاں پہ آنا ضروری ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. تو 9 تاریخ کو یہاں پہ کب آ گئے؟ مینا چھوڑ کے آئے ہم فجر کی نماز کے بعد. اور ہمیں یہاں پہ کب تک رہنا ہے؟ عصر اور مغرب تک. عصر اور مغرب تک ہم یہی رہیں گے. اگر ہم امام کے ساتھ یہاں پہ مسجد نمرہ سال میں 1 بار کھولی جاتی ہے. کتنی بار؟ 1 بار کھولی جاتی ہے. مسجد نمرہ کہاں پہ؟ عرفات کے اندر ہے. اگر امام کے ساتھ میں نماز پڑھیں گے تو جمع بین صلاتین کریں گے, یعنی ظہر اور عصر ساتھ میں ادا کریں گے. ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ساتھ میں ادا کریں گے عرفہ کے دن. اور اگر آپ مسجد نمرہ میں نہیں پہنچے تو خیموں میں نماز ادا کریں گے. تو پہلے ظہر کی ادا کریں گے اور پھر عصر کی نماز ادا کریں گے الگ الگ. پھر یہاں سے مغرب اور عشاء ہم جا کے پڑھیں گے مزدلفہ کے اندر. 9 تاریخ کو 9 تاریخ کو فجر کے بعد مینا سے نکل گئے تھے, تو اب ظہر اور عصر ہم نے پڑھ لی کہاں پہ؟ عرفات کے اندر. اب ہم مغرب اور عشاء پڑھیں گے مزدلفہ کے اندر. پہلے مینا ہو گیا, پھر عرفات ہو گیا, اب مزدلفہ جا رہے ہیں. تو مزدلفہ کے اندر ہم لوگ پہنچ کے پہلے جو پڑھیں گے مغرب کے فرض پڑھیں گے, پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے, پھر مغرب کی سنت پڑھیں گے, پھر عشاء کی سنت پڑھیں گے. اس طریقے سے یہ بھی 2 نماز کو جمع کر کے پڑھیں گے. یہاں پہ 9 تاریخ کی مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھیں گے. پھر رات میں پہنچ کے کنکریاں بھی بن لیں گے. شیطان کو کنکری مارنی ہے نا, تو وہ کنکری بھی 9 تاریخ کو ہی بن لیں گے. پھر 9 تاریخ کی رات کو مزدلفہ میں رات کو سو جائیں گے, اور صبح فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھیں گے. مزدلفہ میں ہوگی آپ کی مغرب, عشاء اور کل کی فجر. 10 تاریخ کی فجر ہو گئی. 10 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جائیں گے شیطان کو کنکری مارنے. کیا کریں گے؟ شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جائیں گے. جب شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جائیں گے تو شیطان کو کنکری پہلے ماریں گے, پھر اس کے بعد قربانی کریں گے, اور قربانی کرنے کے بعد حلق کریں گے. 10 تاریخ کو جب آپ حلق کر لیں گے تب آپ حج کا احرام کھول سکتے ہیں. احرام کھول سکتے ہیں آپ حج کا. پھر آپ کو جانا ہے طواف کرنے کے لیے, طواف زیارت کرنے کے لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ طواف زیارت یہ فرض ہے. اگر طواف زیارت کسی نے نہیں کیا تو جیسے کہ میاں بیوی سے جدا ہو گئے, بیوی میاں سے جدا ہو گئی اور طواف زیارت نہیں کر سکے, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے. اس لیے حج سیکھے بغیر نہیں آنا چاہیے. حج کو پہلے انڈیا میں سمجھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, کیمپوں میں جانا چاہیے, اس کے بعد ہی آنا چاہیے. ورنہ آپ کو یہاں پہ کوئی بتانے والا نہیں ملے گا کہ 8 تاریخ کو کہاں جانا ہے, 9 تاریخ کو کہاں جانا ہے, 10 تاریخ کو کہاں جانا ہے. جن لوگوں نے حج کیا ان سے پوچھو کہ کوئی بتانے آیا تھا آپ کو؟ اس لیے سیکھ کے آنا ہے. 10 تاریخ کو جب آپ واپس حرم شریف جائیں گے, حرم شریف کے اندر کیا کریں گے؟ طواف زیارت. اور اس کے بعد آپ کو موقع ملے تو صحیح کر لیں گے. اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا حج پورے طور پہ ایک طریقے سے مکمل ہو گیا. پھر آپ کے ذمے صرف کنکری مارنا رہ جائے گا. 11 تاریخ کو آپ کو پہلے بڑے شیطان کو, پھر چھوٹے شیطان کو, پھر اس سے چھوٹے شیطان کو کنکری مارنی ہے. 12 تاریخ کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے. اس طریقے سے حج مکمل ہوگا. آگے بات سمجھ میں. اب دوسری باتیں آپ یہاں کے تعلق سے سنیں
کہ یہیں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا خطبہ دیا تھا اونٹنی پہ بیٹھ کے. ہم جیسے دھوپ میں کھڑے ہوئے نا ویسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی کے اوپر بیٹھے تھے اور حج کا خطبہ ایسے ہی اونٹنی کے اوپر دھوپ میں دیا تھا. انشاءاللہ پیارے آقا کو جس طریقے سے اللہ پسند کرتا تھا اور پیارے آقا کا دین جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غالب کرا اور دنیا تک پہنچایا, ہماری اس قربانیوں کو ہماری زندگی میں بہتری لانے کے لیے انشاءاللہ ہمارا یہ دھوپ میں کھڑا رہنا اللہ تعالیٰ کے یہاں رائے گا نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ پیارے آقا یہاں پہ تپتی ہوئی دھوپ میں اونٹنی کے اوپر حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دے رہے تھے, اور یہاں پہ آخری خطبے کے اندر کیا کہہ رہے تھے امت کو کہ اے میری امت نماز نہیں چھوڑنا, الصلاۃ نماز نہیں چھوڑنا. اگر میں اور آپ یہاں پہ بھی نماز چھوڑیں اور یہاں سے گھر جانے کے بعد بھی نماز چھوڑیں تو پھر تو ہم عرفات کی تعلیمات جو جان چکے ہیں اللہ کے نبی کی, وہ تعلیمات جاننے کے بعد بھی نماز چھوڑیں گے تو پھر صحیح ہمارے لیے. آپ میں سے سارے لوگ نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے گھر جانے کے بعد؟ نماز چھوٹے گی آپ لوگوں کی کبھی؟ آپ سے اللہ تعالیٰ زیادہ وقت نہیں مانگتا ہے کہ 24 گھنٹے مجھے دے دو, بس پوری نمازوں کا وقت نکالو گے تو مختصر 1.5 سے 2 گھنٹے نکل جائیں گے آپ کے. اس کے علاوہ تو سب آپ کے, کماؤ جو کرنا ہے جو مرضی آپ کرو, لیکن انشاءاللہ آج کے بعد سے نماز نہیں چھوڑیں گے. اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ایک برابری بھی کرتا ہے کہ چاہے امیر ہو, غریب ہو, کالا ہو, گورا ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, جس طریقے سے عرفات میں اللہ حج میں ایسے لوگوں کو جمع کر دیتا ہے ساری رنگ و نسل کے لوگوں کو, ویسے قیامت کے دن ہمیں سبھی کو جمع ہونا ہے. صحیح کہ غلط؟ کل اسی میدان عرفات کے اندر کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو گرا دے گی, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا, ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, وہ منظر کہاں کا ہے قیامت کے دن؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس میدان کے اندر لا کے ہمیں جو سبق دینا چاہتے ہیں ہم وہ یہ سبق لے لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے کبھی بھی اپنی زندگی میں نمازوں کو قضا نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ سب ہمارے لیے برابر ہے, چاہے رنگ و نسل کے اعتبار سے کالا ہو, گورا ہو, ضعیف ہو, کمزور ہو, سب ہمارے بھائی ہیں مسلمان, سب سے ہمیں ایک جیسی محبت رکھنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میدان عرفات کے اندر جو ہم پہنچے یہاں پہ اللہ کے نبی کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے پہنچے جو آپ نے شدید گرمی میں اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے آپ نے جو خطبہ دیا تھا وہی خطبہ سننے کے لیے ہم لوگ اور وہی خطبے کا منظر دیکھنے کے لیے آج ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے, اور 9 ذی الحجہ کے احکامات میں سے یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن آپ لوگوں کو سب سے زیادہ استغفار کی تلقین کی جاتی ہے. یعنی ہم لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنے کے لیے آتے ہیں. آپ ماں کے پیٹ سے کب کس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ حاجی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا کب ہوتا ہے وہ یہ 9 ذی الحجہ کے دن کو پورا کرنے کے بعد. تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے خالی کر دیتا ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے تمام کے گناہوں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہوں گے. اب یہ بات ساری آپ نے جو سن لی ہے, کچھ اور بھی باتیں ایک اہم بات یہ